بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی دور کی جنگیں کس طرح شروع ہوں گی اور سفیانی کون ہے، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کس طرح آپ علیہ السلام کا مخالف ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سفیانی کو کس طرح اور کس مقام پر قتل کریں گے، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سفیانی سے جنگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہلی جنگ ہوگی، جو اہل روم کی عہد شکنی کے سبب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جزیرۃ العرب پر چڑھائی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ پیارے دوستو، سفیانی یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا، جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا، جیسا کہ ہم آج میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان لیڈروں کو ہیرو بنا کر قائد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سفیانی بعض جنگوں میں مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، پھر جب مسلمانوں میں مقبول ہو جائے گا تو اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج اسرائیل کے ایک ضلع الناصرہ سے ہوگا۔ سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ایک قریشی آدمی ہوگا، اور سفیانی بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا، وہ ایک چشم کانا ہوگا۔ دمشق کی نواحی علاقوں سے خروج کرے گا، اس جگہ کا نام وادی یابس ہوگا۔ سفیانی اس حالت میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس بانس کی 3 لکڑیاں ہوں گی، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر جائے گا۔ ایک روایت میں خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ اور خروج کر، اور وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنے پاس کسی کو نہ پائے گا۔ دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا، پھر تیسری بار اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ خروج کر اور دیکھ تیرے گھر کے دروازے پر کون ہے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر 7 یا 9 افراد پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے، اور وہ اس سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا، اور وادی یابس کی بستی میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور جنگ کے لیے دمشق کا گورنر روانہ ہوگا۔ جو ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ بھاگ جائے گا۔ ان دنوں دمشق کا گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہوگا۔ 300 سواروں کے ساتھ وہ دمشق میں داخل ہوگا۔ اس کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا لشکر 30,000 تک ہو جائے گا۔ جبکہ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام 7 افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں روپ پوش ہو جائیں گے۔ جب مدینے کے گورنر کو ان کی خبر ہوگی تو وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے لوگ پہنچے تو انہیں قتل کر دینا۔ مکہ کے گورنر کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کر رہا ہوگا کہ وہ لوگ یعنی امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب پناہ کے لیے آ جائیں گے تو گورنر مکہ کہے گا کہ تم لوگ بے خوف یہاں رہ سکتے ہو۔ مکہ کا گورنر امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دینے کے بجائے نہ جانے کیا سوچ کر وہ گورنر 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے بندے بھیجے گا۔ چنانچہ ایک تو قتل ہو جائے گا جبکہ دوسرا بچ جائے گا۔ قتل ہونے والا شخص زکیہ ہوگا، جسے وہ لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکے پر شدید غصہ آئے گا۔ جو شخص بچے گا وہ اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے پہاڑوں پر پڑاؤ ڈالیں گے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلے گا وہ ان سے جنگ کریں گے۔ یہ لوگ اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لڑائی کے دوران چونکہ مکے کا گورنر قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا، اس لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج ادا کریں گے، اور جب مینا پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی چھڑ جائے گی تو لوگ کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آ پڑیں گے، خوب قتال ہوگا، حجاج اکرام کو لوٹا جائے گا۔ اس دوران 7 بڑے علماء دنیا بھر سے وہاں پہنچیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 313 افراد نے بیعت کی ہوگی۔ وہ کہیں گے انہیں اس شخص کی تلاش ہے جس کے ہاتھ پر فتنے ختم ہوں گے۔ تو مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان
وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد قسطن دنیا فتح ہوگا۔ پیارے دوستو، جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی خبر ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ طیبہ بھیجے گا جو 3 دن تک مدینے میں خوب قتل و غارت کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوگا۔ پھر وہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا اور جب مقام بیدا پر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک تو سفیانی کے پاس بری خبر لے کر جائے گا، دوسرا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خوشخبری سنائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام یہ خبر سن کر فرمائیں گے اب خروج کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کروائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو فتح کر لیں گے۔ پیارے دوستو، لشکر کے زمین میں دھسنے سے پہلے سفیانی روم پر غلبہ پائے گا، زمین پر ہر طرف فساد پھیلائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کرے گا، ہر طرف قتل و غارت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کرے گا۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع مسجد دمشق کے محراب میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان آگے بڑھ کر اسے روکے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا، بلکہ جس نے بھی اس مسلمان کی تائید کی ہوگی سفیانی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ اس کا لشکر بغداد میں 1 لاکھ افراد کو قتل کرے گا اور پھر وہ لشکر خراسان میں پہنچ جائے گا اور سفیانی کا ایک لشکر مدینہ منورہ کو روانہ ہو جائے گا۔ وہ بنو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو بھی قتل کرے گا۔ سفیانی کو جب لشکر کے زمین میں دھسنے کی خبر ملے گی تو وہ غصے میں آ کر امام مہدی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ایک لشکر شام سے منگوائے گا۔ دوسری جانب امام مہدی علیہ السلام لشکر لے کر وادی قرہ تک پہنچیں گے جو کہ مدینے سے شام کے راستے میں آتا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا لشکر سفیانی کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا اور شام کی سرحد کے پاس پڑاؤ ڈالے گا، وہاں لوگ آپ علیہ السلام سے سفیانی پر لشکر کشی کا مطالبہ کریں گے، مگر امام مہدی علیہ السلام اس رائے کو ناپسند فرمائیں گے اور سفیانی کو اپنی اطاعت کا پیغام بھیجیں گے جو سفیانی قبول کر لے گا۔ سفیانی کی بیعت کے بعد بنو کلب کے لوگوں کا ایک گروہ سفیانی سے مل کر کہے گا ہم نے تیری بیعت کی اور تیری مدد کی یہاں تک کہ تو بادشاہ بن گیا اور اب تو نے اس آدمی یعنی امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے۔ بنو کلب کے لوگ اس کو وعدہ توڑنے پر اکسائیں گے، لہٰذا سفیانی بیعت کے 3 سال کے بعد عہد توڑ ڈالے گا اور جب امام مہدی علیہ السلام کو اس کی خبر ہوگی تو وہ سفیانی کے ساتھ لشکر کشی کریں گے۔ بنو کلب کے لوگ بھاگ جائیں گے جبکہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے۔ سفیانی کو گرفتار کر کے امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام اس کو سقرہ پر کنیسہ کے قریب وطن کی وادی میں ایسے ذبح کریں گے جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سفیانی کی حکومت اور سفیانی کا حکم شام و مصر کے اطراف میں چلے گا اور اس کی حکومت کی مدت کے بارے میں روایت میں ہے کہ وہ 3.5 سال حکومت کرے گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی حکومت کی مدت 19 یا 17 ماہ کی ہوگی۔ سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام حاصل ہوگا اور زمین کے تمام حکمران حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ پھر وہ ہندوستان کے لیے ایک لشکر بھیجیں گے اور ہندوستان فتح ہوگا اور آپ علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔